پڑھے محمد بلند سلوات مل کے پڑھے محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور صلوات انتہائی متبرک اور انتہائی مقدس مجلس اعزاز سے آپ بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے۔ آواز ذرا سے تیز کر دیں بھائی کی، صاحبان فکر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے، قرآن کے اثر و رموز کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے، میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا ایمان ہے قرآن پر۔ میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے وہ سورہ مبارکہ فاطر کی آیت ہے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں رب کائنات، ارض و سما کا خالق، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، جار المستجرین کیسے اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ سورہ فاطر اور اس کی 9ویں آیت، توحید پرست بیٹھے میرے سامنے، اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے ہواؤں کو بھیج دیا۔ واللہ الذی ارسل الریاح، میں وہ ہوں، سب کو مل کے چلنا ہے انشاءاللہ میرے ساتھ ساتھ۔ اللہ کوئی لفظ قرآن میں بے حکمت استعمال نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے اللہ ہوا ہے جس نے ہواؤں کو بھیج دیا۔ ارسال کے معنی بھیج دینا، آپ کہتے ہیں میں نے خط ارسال کیا یعنی خط بھیجا، اللہ کہتا ہے میں نے ہواؤں کو بھیجا، ہواؤں کو جاری کیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَتُثِيرُ سَحَابًا، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اپنے کندھے پر اٹھاتی ہیں۔ فَتُثِيرُ سَحَابًا، وہ ہوائیں بادلوں کو اپنے دوش پر اٹھاتی ہیں، برانگیختہ کرتی ہیں، ابھارتی ہیں بادلوں کو ہوائیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے
کہتا ہے فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر ہم ان ہواؤں کے ذریعے، وہ جو قادر مطلق ہے ہمارا آپ کا خالق، وہ کہتا ہے فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ، پھر ہم ان ہواؤں کے ذریعے ان بادلوں کو ہانکا کر لے جاتے ہیں کہاں پر؟ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ، مردہ زمین کی طرف۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہتا ہے پھر جب پانی برستا ہے تو ہم اس پانی کے ذریعے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ کَذَلِكَ النُّشُورُ، قیامت میں انسانوں کو ایسے ہی زندہ کریں گے۔ میں نے آیت کا ترجمہ سننے والوں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ پیغام ہے رب کائنات کا، میرا نہیں، اللہ نے پیغام دیا۔ میں وہ ہوں جس نے ہواؤں کو بھیجا، ہواؤں کو جاری کیا، ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، ہوائیں، یعنی اس ایک آیت کریمہ میں میرا مالک رب العالمین یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر انسان اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں غور کرے، تفکر کرے، تعقل کرے، ہے نا قرآن کے اندر بار بار تدبر کرو تو تفکر کرو، تعقل کرو، تو خدا اس ایک آیت پر پیغام دے رہا ہے کہ ہر میرا بنایا ہوا انسان اگر میری بنائی ہوئی کائنات میں غور کرے تو اسے اندازہ ہوگا کہ یہ پوری کائنات ایک درسگاہ ہے توحید سے قیامت تک۔ یہ پوری کائنات ایک یونیورسٹی ہے، ایک اسکول ہے، ایک درسگاہ ہے، ایک مدرسہ ہے توحید سے قیامت تک، ہے نا؟ کس طریقے سے؟ پھر ایک مرتبہ آیت کو سنیں۔ اللہ نے کہا کہ میں وہ ہوں جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو ہانک کر لے جاتے ہیں بلد میت، مردہ زمین کی طرف۔ پھر جب پانی برستا ہے تو اس شان سے برستا ہے کہ وہ زمین جو مردہ ہو چکی تھی، ہے نا، وہ پانی کے برسنے سے یک بیک سرسبز ہو گئی۔ وہ زمین، جو جڑیں، وہ درخت، وہ پودے جو زمین کے اندر دفن ہو چکے تھے اور مر چکے تھے، پانی کے برسنے سے یک بیک وہ سرسبز ہو گئے اور سرسبز ہو کر لہلہانے لگے۔ تو اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ اللہ جو پانی کی بوند سے مٹی کو زندہ کر سکتا ہے، تو وہ انسان جو اسی مٹی سے بنا، کیا اسے دوبارہ زندہ نہیں کرتا؟ یہ پیغام تھا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کا، ہے نا۔ اس آیت میں اللہ نے، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک لفظ رکھا، اسی لفظ کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ وہ لفظ ہے بلد میت، بے لام دال بلد، میم یہ کے اور اس پر تشدید، ہے نا، بلد میت۔ ہم اور آپ جسے کہتے ہیں بنجر زمین، اسے قرآن کہتا ہے مردہ۔ کسی کو اعتراض ہو میرا ساتھ اٹھو گے مجھے؟ ہم جسے کہتے ہیں بنجر زمین، چٹکر میدان جہاں کچھ نہ ہوگے، اسے قرآن کہتا ہے بلد میت، یعنی مردہ زمین، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ قرآن کی اصطلاح کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ بنجر زمین خدا کہتا ہے مردہ ہے۔ اب قرآن کی دوسری اصطلاح، یہ سورہ فاتر اور اب سورہ انعام، چھٹا سورہ، آپ کے ذہنوں کا آمادہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ بار بار مجھے اپیل نہ کرنا پڑے، بیدار سننے والے بیٹھے ہوئے، قرآن ہی کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ کچھ آیتوں کے ذریعے۔ یہ ایک اصطلاح بنجر زمین، مردہ زمین، اور اب سورہ انعام میں اللہ اپنی دوسری اصطلاح بیان کرتا ہے، کہتا ہے اوامن کانا میتن فاحیانا، کہتا ہے بہت سے ایسے مردہ ہیں جنہیں ہدایت دے کر ہم زندہ کرتے ہیں۔ مل کے ساتھ چل رہا ہے، اوامن کانا میتن فاحیانا، بہت سے ایسے مردہ ہیں، بہت سے ایسے میت ہیں، مردہ ہیں، کیا کرتے ہیں ہم ہدایت دے کر انہیں زندہ کرتے ہیں۔ تو کافر کون ہے؟ مردہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے ذہن ہمارا ہے ماشاءاللہ، جو ذہن نہیں ہوگا میں رک جا رہا ہوں کہ جملہ ذہن ہونے پائے، بڑی فکر دیں گے انشاءاللہ آیتیں پڑھنے کے بعد، بس مولا مجھے تاثیر دے کہ ایک ایک سننے والے تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ بنجر زمین کیا ہے؟ مردہ۔ میں نے نہیں کہا، سورہ فاتر نے کہا، سورہ انعام میں کہا کافر کون ہے؟ میتن، مردہ، ہے نا۔ تو خدا نہ ہمارے لفظوں کا پابند، نہ ہمارے معنی کا پابند، نہ ہمارے بیان کا پابند، نہ ہماری ٹرمینالوجی کا پابند، نہ ہماری اصطلاح کا پابند، ہے نا۔ خدا نہ ہمارے لہجے کا پابند، نہ ہماری لغات کا پابند۔ خدا نے اپنی اصطلاح خود بیان کی کہ جسے تم کہتے ہو بنجر، اسے ہم کہتے ہیں مردہ، جسے تم کہتے ہو کافر، اسے ہم کہتے ہیں مردہ، ہے نا۔ میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا پروردگار تو نے کہہ دیا جو کافر ہے وہ مردہ، جو بنجر ہے وہ مردہ، اتنا اور بتلا دے کہ تیرے نزدیک زندہ کون ہے؟ چلا سلامت ہے، سلامت ہے۔ میں نہیں بیان کروں گا، میں نہیں بیان کروں گا، میں قرآن سے پوچھ رہا ہوں، ہے نا۔ جو کافر ہے وہ مردہ، جو بنجر ہے وہ مردہ۔ آزاد کشمیر میں، مظفر آباد میں
ہاتھ جوڑے تو ارحم الراحمین، تو اکرم الاکرمین، تو اجود الاجودین، تو افضل الناظرین، تو مالک الملک، اتنا بتا دیں کہ تیرے نزدیک زندہ کون ہے؟ کہا سورہ انفال پڑھو 8واں سورہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والوں، استجیبوا للہ، اگر اللہ پکارے تو فوراً چلے جاؤ، رسول، اور اگر رسول پکارے تو فوراً لبیک کہو، اس لیے کہ لما یحییکم، رسول تمہیں مارنے کے لیے نہیں بلاتا، زندگی دینے کے لیے بلاتا ہے۔ آگے مل کے سارے آگے انشاءاللہ، سلامت رہے سلامت رہے۔ کافر مردہ بنجر زمین بولا بات ہے کہ سورہ انعام سورہ فاتح ہے نا، اور اب ایمان والوں اگر دل میں ایمان ہے تو ہمارا اگر نبی پکارے تو اس کی آواز پر لبیک کہو، ہم پکارے آواز پر لبیک کہو۔ یہ مجمع بیٹھا ہوا ہے نمازی، کس نے بتائی نمازی؟ میرے نبی نے نا، میرے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، معتبر روایت ہے نا، میرے نبی نے کہا صلو نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ہے نا۔ تو نماز بتائی نبی نے، نبی نماز کے لیے بلائے چلے جاؤ، روزہ کی بلائی چلے جاؤ، زکات کے لیے بلائی چلے جاؤ ہے نا۔ مجھے پتا ہی ہے مجمع جو نبی کا کلمہ کو بیٹھا ہوا ہے، میں بھی نبی کا امتی ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے۔ میرا خطاب ہے عالم اسلام سے، جو جہاں عاشقان مصطفیٰ مجھے سن رہا ہے، میں مقام مصطفیٰ پہ چلا ہوں، یہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرا نبی نماز کے لیے بلائے چلے جاؤ، روزے کے لیے بلائے چلے جاؤ، حج کے لیے بلائے چلے جاؤ ہے نا۔ تو اللہ کی پکار، رسول کی پکار تمہیں مارے گی نہیں، زندگی دے گی۔ نبی کی پکار کا نام ہدایت ہے یا نہیں؟ اللہ کی پکار کا نام ہدایت ہے یا نہیں؟ آپ سے فیصلہ کروانا ہے تو اللہ کی پکار ہدایت، نبی کی پکار ہدایت ہے نا۔ اور اللہ نے کہا تھا کہ اگر نبی پکارے گا تو مارنے کے لیے نہیں، زندگی دینے کے لیے بلائے گا ہے نا۔ تو اللہ کی پکار حیات، رسول کی پکار حیات، ہدایت حیات ہے نا۔ حیات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کی پکار بھی زندگی، رسول کی پکار بھی زندگی، ہدایت بھی زندگی۔ اور اب دو مقام پہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے اللہ؟ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو ہماری راہ میں اپنا گلا کٹا دے اسے مردہ و قربان گرا دینا۔ جو ہماری راہ میں اپنا، میں نہیں بول رہا ہوں اللہ بول رہا ہے، جو ہماری راہ میں اپنا گلا کٹا دے، لا تحسبن الذین، اسے مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ یہ بھی قرآن میں ہے۔ اور ایک مقام ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو ہماری راہ میں قتل ہو جائے اسے مردہ مت کہو ہے نا۔ گمان نہ کرو یہ بھی ہے، مردہ مت کہو یہ بھی ہے نا۔ ان دو آیتوں سے کیا معلوم ہو؟ ان دو آیتوں سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کی پکار بھی حیات، رسول کی پکار بھی حیات، ہدایت بھی حیات، شہادت بھی حیات۔ اللہ بارک ہے بھئی، اللہ کی راہ میں جو مر جائے شہید ہے نا، جو تو اللہ کی پکار حیات، رسول کی پکار حیات، فلسفہ حیات واضح ہوگا۔ میں مقام توحید پر رکا ہوا ہوں، اللہ کہتا ہے میری پکار حیات، میرے نبی کی پکار حیات، شہادت حیات ہے نا۔ یعنی قرآن کا اصول یہ ہے کہ جو جتنا اللہ سے قریب ہو گیا اتنا حیات سے قریب ہو گیا، اور جو جتنا اللہ سے دور ہو گیا اتنا حیات سے دور ہو گیا۔ یعنی لفظوں کا بدل دوں، جو اللہ کے پاس ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ سے دور ہے وہ مردہ ہے۔ اگر یہ قرآن کا اصول طے ہو گیا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ زندہ، جو اللہ سے دور ہے وہ مردہ، تو اب میرے نبی کی حدیث یاد آئی۔ میرے نبی نے کہا کہ جو میری آل کی محبت میں مر جائے وہ مردہ نہیں زندہ ہے۔ سلامت رہے میرے کے سارے آیتیں پڑھنی ہے، مقام توحید ہے، اور مقام توحید سے انشاءاللہ میں جاؤں گا مقام نبوت تک، لیکن میرا ساتھ دیتے رہیے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو اللہ کے پاس ہے وہ زندہ، قرآن کا اصول ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ زندہ، جو اللہ سے دور ہے وہ مردہ ہے نا۔ اصول بن گیا نا، اللہ کی راہ میں چلے گئے تو زندگی، اللہ سے ہٹ گئے تو موت ہے نا۔ تو اگر
اگر آل محمد کا راستہ اللہ کا راستہ نہ ہوتا، ماشاءاللہ سلامت رہے، یہ آل محمد کے چاہنے والے ہیں، سلامت رہے۔ اگر آل محمد، دیکھیں وقت بڑا کم ہوتا ہے، میرے ساتھ رہیے گا، اگر آل محمد کا راستہ اللہ کا راستہ نہ ہوتا تو میرے نبی کبھی یہ نہ کہتے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ یہ حدیث سب کی سنی ہوئی ہے نا، جب اشتہار چھاپتے ہیں تو اس کو اوپر لکھ دیتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ عالم اسلام کے بہت بڑے مفسر ہیں علامہ زمخشری، انہوں نے تفسیر لکھی، ان کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے، جلیل القدر مفسر ہیں، انہوں نے تفسیر لکھی، اس کا نام رکھا الکشاف۔ اس میں انہوں نے نبی پاک کے یہ جملے بیان فرمائے جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، ہے نا، تفسیر کا حوالہ دے دیا میں نے۔ وہ کہتے ہیں 10-12 جملے ہیں پیغمبر کے، وہ سب بھی دہراؤں گا، بس چند جملے منتخب کر کے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، لطف لیے گا انشاءاللہ کہ انہوں نے کیا لکھا کہ پیغمبر نے کیا فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ نبی فرما رہے تھے من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو میری آل کی محبت میں مر جائے وہ ماتا شہیدہ، مردہ نہیں زندہ ہے، شہید ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی نے کہا تھا من ماتا علی حب آل محمد ماتا طائبہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ توبہ کیا ہوا مرا۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ ماتا طائبہ، جا کے حوالہ دیکھ لیں، اگر نہ ملے میرے گربان پکڑنا، من ماتا علی حب آل محمد ماتا طائبہ ماتا شہیدہ۔ وہ کہتے ہیں نبی نے کہا تھا من ماتا علی، بڑی بیداری سے سن رہے ہیں، میں ممنون ہوں ساتھ سننے والوں کا، ہے نا، رات کا سفر کر کے آپ خدمت میں حاضر دے رہا ہوں میں، لیکن میرا ساتھ رہیے گا۔ من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفور اللہ، نبی نے کہا جو میری آل کی محبت میں مر جائے وہ مغفرت کیا ہوا مرا۔ سلامت ہے، من پیچھے والا میرا ساتھ ہے انشاءاللہ۔ من ماتا، سلامت ہے، اٹھے گئے ہاتھ، من ماتا علی حب آل محمد ماتا طائبہ ماتا شہیدہ، آپ کو ساتھ زحمت کی دوں گا، ماتا مغفور اللہ۔ اور اب نبی نے کہا جو میری آل کی محبت میں مر جائے ماتا مستقبل الایمان، وہ دنیا سے کامل الایمان گیا۔ تو کون گیا کامل ایمان؟ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے۔ اور اب نبی نے کہا، انہوں نے لکھا، نبی نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ جنت میں ایسے سجا کے لے جایا جائے گا جیسے دلہن شوہر کے گھر جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت میں مولا والا کے پیچھے والے میرا سارے مل کے آ جائیں۔ ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ ماتا طائبہ ماتا مغفور اللہ، ماتا علی حب آل محمد یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجہا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ جنت میں ایسے جائے گا جیسے عروس، جیسے دلہن اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے۔ اور اب جا کے کتاب میں دیکھنا، نبی نے فرمایا، پوری توجہ آخر میں تک، من ماتا علی حب آل محمد، جو علی والا مجمع بیٹھا ہوا ہے، علی کے فضائل سن لے، میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی نے کہا من ماتا علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مظہر ملائکۃ الرحمہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بناتا ہے۔ کس کی قبر کو؟ مومن کی، تو مومن کی قبر تو فرشتوں کی زیارت گاہ بن جائے، اور جو امیر المومنین بن کے آ جائے۔ مل کے سارے گفتگو آیتوں کی چھاؤں میں نقل گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں، میرا ساتھ رہیے گا، ہے نا، کچھ حدیثیں بھی ہیں، کچھ پیغام ہے، کچھ نبی کے جملے کے حوالے کے، کچھ جملے جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے، اب بیان کو پھر میں آگے لے جا رہا ہوں، پھر مقام توحید نبوت امامت تینوں مرحلوں کو انشاءاللہ مل کر ساتھ دے کے آگے بڑھنا ہے، میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ اچھا تو اب وہ کہتا کہ میں اللہ ہوں، جسے ہواؤں کو بھیجا، اور بے مطلب نہیں، جو مدت نبی ہے اسے ہم بولتے رہے، مولا آباد رکھے، سلامت رہے، زندہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تعارف سورہ فاتر میں اللہ نے اپنا کرایا۔ اب جب میں نے قرآن کھولا تو پھر پروردگار عالم نے اپنا تعارف کرایا۔ بھائی سورہ ہم پڑھتے ہیں، سورہ ہم پڑھتے ہیں، ہے نا، اور
پانچوں وقت کی نماز میں واجب ہے پڑھنا. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ حمد کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، لا صلاۃ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے. یہ اللہ کون ہے؟ رحمان ہے. یہ اللہ کون ہے؟ رحیم ہے. الحمدللہ، ساری حمد اس اللہ کے لیے. کس اللہ کے لیے؟ رب العالمین. تھکنا نہیں ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ تھکیں گے تو میں تھک جاؤں گا. یہ اللہ ہے، یہ سلامت رہے، یہ اللہ ہے، یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے، یہ رب العالمین ہے. بس مالک جو الرحمن الرحیم، پھر کہتا ہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. پھر کہتا ہے مالک جو الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، ہے نا، قیامت کے دن کا مالک ہوں. کہیں کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء، ہے نا، میں مالک الملک ہوں. کہیں رحمان، کہیں رحیم، کہیں قہار، کہیں جبار، کہیں متکبر. ٹھیک ہے. سورہ جمعہ میں کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ خیر الرازقین ہے، رازقین میں بہترین رزق دینے والا ہے. کہیں کہتا ہے احسن الخالقین، میں بہترین خلق کرنے والا ہوں. تو کہیں خیر الرازقین، کہیں رازق ہے، کہیں رزاق ہے، کہیں قہار ہے، کہیں جبار ہے. سورہ رحمان میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیتیں پڑھوں گا تو پھر انشاءاللہ کسی لطیف نتیجے تک مل کے پہنچیں گے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. کہتا ہے رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو پیدا کیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور اسے بیان سکھلا دیا. الشمس والقمر بحسبان، کہتا ہے یہ چاند، یہ سورج میری معین کی ہوئی راہ پر چل رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے قرآن سننے والے، قرآن سمجھنے والے. مولا پاک رکھے میرے سارے مجمع کو. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، یہ شجر مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یہ نجم، یہ ستارہ مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے نا. تو اپنا تعارف کرایا تو کیا کہا اللہ نے؟ یہ ستارہ مجھ کو سجدہ کرتا ہے، یہ درخت مجھ کو سجدہ کرتا ہے، یہ رحمان، میں رحمان ہوں، میں نے تعلیم دی ہے. تو اپنا تعارف کرایا تو کیا حوالہ دیا؟ ستارہ، نجم، اس کی جمع ہے نجوم. اپنا ذکر کیا تو کہتا ہے ستارہ مجھ کو سجدہ کرتا ہے نا. اب جب میں نے دوبارہ قرآن کھولا تو دوبارہ پروردگار نے قرآن مجید کے اندر سورہ واقعہ میں کہا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. کہتا ہے قسم ہے ستاروں کے چلنے کے راستوں کی، یہ قرآن بڑا کریم ہے. تو اپنا ذکر کیا تو ستارے کا حوالہ دیا. جب اپنی کتاب قرآن کا ذکر کیا تو نجم ستارے، قرآن نے ستارے کا ذکر کیا. اب جب میں نے پھر قرآن کھولا تو پھر اللہ نے اپنے نبی کا تعارف کراتے ہوئے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ ٹوٹ کے چلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وَالنَّجْمِ، آیت تو سنی ہوئی ہے نا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. قسم ہے اس نجم کی، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ ٹوٹ کے چلا. ما ضل صاحبکم وما غویٰ، ہمارا محمد نہ کبھی بھٹکا نہ کبھی گمراہ ہوا. وما ينطق عن الهوىٰ وإنه إلا وحی یوحیٰ، اور محمد نطق ہی نہیں کرتا مگر وحی الہی سے. تو اپنا ذکر کیا تو ستارے کا حوالہ، اپنا ذکر کیا ستارے کا حوالہ، اپنی کتاب قرآن کا ذکر کیا تو ستارے کا حوالہ، اپنے نبی کا ذکر کیا تو ستارے کی قسم کھائی. میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا پروردگار تو نے اپنے ذکر میں ستارے کو لایا، نبی کے ذکر میں ستارے کو لایا، قرآن کے ذکر میں ستارہ آیا. اب آل محمد کے لیے کیا کرے گا؟ کہا تنہا ذکر نہیں کروں گا، سیدہ کے گھر پہ ستارہ اتاروں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اولا بات ہے کیا آپ کو ذرا سی آواز تیز کر کے چھوڑ دے ذرا سی. اولا بات ہے سلامت رہے. یہ جو آپ ماشاءاللہ کہتے ہیں نا، یہ کوئی روایتی نہیں ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ یعنی کیا مطلب؟ اللہ سورہ جمعہ میں کہتا ہے، بچوں کو میں کہہ رہا ہوں، بچوں جانتے ہیں، یسبح للہ، کائنات کا ذرہ ذرہ سبحان اللہ کہتا ہے. اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. فقط میں اور آپ نہیں،
قبول فرمائے. خدا ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اگر آپ تھکے نہ ہو تو اب میں 2-3 آیتیں پھر پڑھ رہا ہوں. اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے کہ تسبیح کر رہی ہے کائنات کی ہر شے مجھ اللہ کو. مالک تو کون ہے؟ کہا ملک ہوں، بادشاہ ہوں، قدوس ہوں، بے عیب ہوں، عزیز ہوں، صاحب غلبہ ہوں، حکیم ہوں، صاحب حکمت ہوں. تو سورہ جمعہ میں 4 لفظ دیے: ملک، قدوس، عزیز، حکیم. سورہ رحمان میں کہتا ہے رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو پیدا کیا. سورہ حمد کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھیک ہے نا؟ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، هو الرزاق، رزاق بھی ہے، رازق بھی ہے، متکبر بھی ہے، خیر الرازقین بھی ہے. اب یہ آیتیں کی قرآن کی. اب آپ دعائیں پڑھتے ہیں شب جمعہ میں، دعائیں کمیل مستحب ہے نا. اس میں کیا ہے؟ علی کی تعلیم کردہ دعا جناب کمیل کو ہے نا. اس میں علی نے اپنے اللہ سے بات کرنے کا طریقہ سکھایا. یا سابق النعم، اے نعمتوں کے برسانے والے. ماشاءاللہ میں آپ کا سب کا شکر گزار ہوں. مولا بات کرتا ہوں. یا سابق النعم، اے نعمتوں کے برسانے والے. یا دافع النقم، یا نور المستوحشین فی الظلم، اے اندھیروں میں وحشت کرنے والوں کے لیے نور بننے والے. اے اندھیروں میں، تاریکیوں میں وحشت کرنے والوں کے لیے نور بننے والے. اے نعمتوں کے برسانے والے. اے نعمتوں کے برسانے والے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ لقمان 31واں سورہ، اس میں اللہ نے کہا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. یہ سارے حوالے دے رہا ہوں میں. اللہ کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے تم پر نعمتوں کو برسا دیا. میں نے اسبغ علیکم نعمہ، ظاہری نعمتیں بھی دے دی، باطنی نعمتیں بھی دے دی. میں یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں ایک جملے کے لیے. تو اللہ سابق النعم بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ رزاق بھی ہے، اللہ شافی بھی ہے، اللہ کافی بھی ہے، اللہ وافی بھی ہے، اللہ معافی بھی ہے، اللہ رزاق بھی ہے، اللہ ناصر بھی ہے، اللہ حبیب بھی ہے. نہیں معلوم میرا مجمع میرا ساتھ دے گا نہیں سے دے گا. علی والوں اتنی میں نے آیتیں پڑھ دی سورہ جمعہ سے لے کے سورہ حمد تک، سورہ حمد سے لے کر سورہ رحمان تک. دعائیں کو میں نے جملہ بتا دیا. دعائیں مجیر ہے، دعائیں مجیر ہے. اگر پڑھا جائے تو قرض ادا ہو جاتا ہے. اگر بیمار ہو کوئی تو بیماری دور ہو جاتی ہے نا. اس دعا میں سبحانک یا اللہ تعالیٰ یا رحمان اجرنا من النار یا مجیر سبحانک ملک تعالیٰ یا مالک اجرنا من النار یا مجیر سبحانک مومن تعالیٰ یا مومن اجرنا من النار یا مجیر. جا کے دعا پڑھیے گا تو کہیں کہتا ہے کہ میں مومن، کہیں کہتا ہے مومن، کہیں کہتا ہے رزاق، کہیں کہتا ہے قہار، کہیں کہتا ہے جبار، کہیں کہتا ہے کافی، کہیں کہتا ہے شافی، کہیں کہتا ہے معافی. لیکن عجیب بات ہے مجھے علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں میرا ساتھ لے نا. سورہ انعام میں مجھے ایک آیت عجیب ملی جس میں اللہ نے عجیب انداز سے اپنا تعارف کرایا. کہنے لگا ان اللہ. اب میں دیکھوں گا کون کون میرے ساتھ چل رہا ہے. اللہ نے عجیب ڈھب سے سورہ انعام میں اپنا تعارف کرایا. میں رازق ہوں، رزاق ہوں، قہار ہوں، جبار ہوں، ناصر ہوں، مددگار ہوں، شفا دینے والا ہوں، تمہارے لیے کافی ہوں، میں مددگار ہوں، نصیر ہوں، ناصر ہوں. لیکن سورہ انعام میں کہتا ہے ان اللہ، جو سنیے گا، ان اللہ فالق الحب والنوا. میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے پیٹ میں دانے کو شگافتہ کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہے. مل کے بولے سارے مل کے ماشاءاللہ مل کے سارے سلامت رہیے نعرے. میں ابھی اتنی آیتیں پڑھ کر آپ کے ذہنوں پر جو جملہ اتارنے والا ہوں انشاءاللہ مولا کے صدقے میں تاریخ دنیا کی سے مار گیا تھا. علی اور نبی کے چاہنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ان اللہ فالق الحب والنوا. فالق کہتے ہیں پھاڑنے والے کو، شکافتہ کرنے والے کو. فالق الحب والنوا. میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے چوف میں، زمین کے کوئلہ رہنے والی والوں، زمین کے پیٹ میں، زمین کے چوف میں، زمین کے شکم میں دانے کو شکافتہ کرتا ہوں، گٹھلی کو پھاڑتا ہوں. تو یہی تو پیغام تھا میرا، اور میرا پیغام نہیں اللہ کا پیغام. یہی تو پیغام ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے. اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں. لیکن ایک جملہ تو کہوں گا، جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا. میں ایسے آگے نہیں بڑھوں گا. پوری طاقت جو میں خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات
کو صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، میرا ساتھ دے رہنا، کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، لیکن جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا، جو مزاج نبوت کا وہی مزاج امامت کا. خدا نے تانے میں شگاف کیا کہ مجھے اللہ مانو، نبی نے چاند میں شگاف کیا کہ مجھے رسول مانو، علی نے دیوار میں شگاف کیا مجھے مولا مانو. اتنی ہی بلند سلوات محمد والے محمد پر. آپ کا سن رہے ہیں مجھے مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی میرے بزرگ میرے باشی افراد خدا پانی یعنی مجلس کی توفیق دے، نیک بنا فرمائے. مفتی کے بھائی حسین صاحب کی رات ہو رہی تھی، خدا ان کو بھی تعبیر سلامت رکھے. میرا ساتھ لے کر رہیے گا تاکہ بیان آگے بڑھ جائے. میں نے کہا نبوت بھی ہے توحید بھی ہے، توحید اور نبوت کے اوپر قرآن مجید کا سہارا لے کر جملے کو آگے بڑھا رہا ہوں. اب اگر آپ کا موڈ ہے تو 2 آیتیں اور پڑھوں میں. ذرا سی باریک بات ہے، میں آہستہ ہو جا رہا ہوں. آپ کے ذہن اگر میرے جملوں کا ساتھ دے کے انشاءاللہ ایک لطیف نتیجہ بولا کے سلسلے میں آپ کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اللہ رب العالمین پروردگار توحید سے آگے نبوت تک ہے قرآن مجید میں اپنے نبی کی شان بیان کر کے یہ سارا مجمع جو بیٹھا ہوا ہے نبی کا کلمہ کو پڑھ، نبی کا کلمہ پڑھو، سناؤ زمانے کو کہ شان مصطفیٰ ہے کیا. ایسا نہیں پوری طاقت لگانی ہے. ہم آواز ہو کر میں پوری طور کوشش کر رہا ہوں آپ کو سب سنا لینے جا رہا آپ کے جہاں جائے آواز جا رہی ہے شان مصطفیٰ سناؤ. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں ڈنڈے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، میں اساتذہ جوڑی ڈنڈے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں. جملہ صاحبان فکر ہے اس کو کھولنا ہوگا، لیکن پہلے میں جملہ بیان کر دوں تاکہ دیکھوں آپ کی طرح آمادہ ہے آگے کے آیتوں کے لیے. دیکھو ہم سب نبی کی امت ہوئی ہے نا. جو نسبت ہر امت کو اپنے اپنے انبیاء سے ہے، وہی نسبت سارے انبیاء کو خاتم الانبیاء سے ہے. ماشاءاللہ میں سمجھ گیا، بڑے بیدار سننے والے بیٹھے. پھر میں کہہ رہا ہوں اپنے پیارے نبی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں میں اور قرآن کے سہارے جا رہا ہوں. جو نسبت ہر امت کو اپنے اپنے انبیاء سے، وہی نسبت سارے انبیاء کو خاتم الانبیاء سے ہے نا. سورہ نساء 4 سورہ اور اس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے میرے پیارے نبی کی شان میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ دن یاد کرو جب میں زیادہ رکوں گا نہیں، میرا صادق رہے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. وہ دن یاد کرو، اللہ کہہ رہا ہے جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. میں نے پہلے کہہ دیا میں آہستہ ہو جاؤں گا، مولا مجھے تاثیر دے ہے نا. آہستہ ہو جاؤں تاکہ میرے جو نوجوان بچے بزرگ بیٹھے ہوئے ان تک یہ پیغام پوری طاقت سے پہنچ جائے. وہ دن کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے شہید گواہ بنائیں گے. شہید یعنی عربی میں گواہ. اور رسول تجھے ان سارے گواہوں پر گواہ بنائیں گے. شین سلامت رہے، مولا آواز رکھا اپنے ہاتھوں کو. شین ہے یہ دال، ٹھیک ہے نا. اس کا مادہ ہے شین ہے دال. شہید کے معنی گواہ. سورہ نساء اور اس سے ملتی جلتی آیت ہے سورہ نحل 16واں سورہ. اور اس جملے دونوں آیتوں کو ملا کر ایک نظر پیش کروں گا. اور قرآن میں کوئی لفظ اللہ بے حکمت استعمال نہیں کرتا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. وہ دن کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو، شہید کو اٹھائیں گے، مبعوث کریں گے. اور رسول تجھے ان سارے شہیدوں پر شہید بنائیں گے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، مفسر کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. مفسر کہتا ہے کہ یہاں پر جو کہا ہے اللہ نے کہ ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، شہید. تو ہر امت توجہ کریں، جملے مفسر کے جملے آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں
مفسر نے کہا یہاں جو اللہ نے کہا کہ ہر امت سے ایک شہید کے گواہ آئے گا، تو ہر امت کے گواہ سے مراد ہے اس امت کا نبی۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا کہ ہم ہر امت سے اس کے نبی کو، بڑی باریک بات ہے، میں اس کو روک رہا ہوں، آپ کے ذہن ہمارے پر ساتھ رکھیے گا، میں آہستہ ہو جاؤں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ کے ذہن آہستہ نہ ہو۔ اب ترجمہ کیا ہوگا کہ ہم ہر امت سے اس کے نبی کو گواہ بنائیں گے، اور رسول تجھے سارے نبیوں پر گواہ بنائیں گے۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، کسی کو اعتراض تو نہیں ہے؟ ہر نبی اپنی امت کا شہید، میرا محمد سارے نبیوں پر گواہ۔ اب میں نہیں کہہ رہا ہوں، لفظ شہید کی طاقت عربی میں جانتے ہیں؟ سورہ نور میں جا کے پڑھ لیے گا، 24ویں سورہ میں لفظ شہید وہاں آتا ہے۔ لفظ شہید اس گواہ کو کہتے ہیں جو واقعے کی گواہی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت ہے نبی کے چاہنے والے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لفظ شہید ہے گواہ، اور شہید گواہ اس کا گواہ کو کہتے ہیں جو واقعے کی گواہی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دے۔ تو اب مجھے کہنا پڑے گا ہر نبی اپنی امت کا شہید، میرا پیارا محمد سارے نبیوں پر گواہ، تو ماننا پڑے گا کہ آدم آئے محمد دیکھ رہا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ابھی آواز کو تیز کر دے، پوری طاقت بولا مجھے دے، پوری طاقت کے ساتھ ماننا پڑے گا کہ آدم آئے محمد دیکھ رہا تھا، نوح آئے محمد دیکھ رہا تھا، ابراہیم آئے محمد دیکھ رہا تھا، موسیٰ آئے محمد دیکھ رہا تھا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کیا وہ حدیث یاد نہیں ہے؟ میرے نبی نے کہا تھا کنتو نبیان، کنتو نبیان، پیچھے والے بول نہیں رہے، کنتو نبیان وہ آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ ابھی آدم کا پتلا آب و گل کے درمیان میں تھا۔ تو ماننا پڑے گا نا کہ آدم آئے محمد دیکھے، نوح آئے محمد دیکھے، ابراہیم آئے محمد دیکھے، تو ماننا پڑے گا کہ سارے انبیاء سے پہلے میرا محمد تھا۔ اور میں پوچھ رہا ہوں عالم اسلام سے کہ سارے انبیاء سے پہلے میرا محمد تھا تو کیا نگاہوں کے سامنے تھا؟ نگاہوں کے سامنے تو نہیں تھا نا؟ تو جو نگاہوں کے سامنے نہ ہو اسے کہتے ہیں غائب۔ پر صحیح تو فرق ہے ہم نے اور دوسروں میں کہ پہلے محمد کی خیبر سارے مسلمان مانتے ہیں، لیکن آخری محمد کی خیبر ہمارے رحمت ہوئے۔ سلام ہو جو نسبت ہر نبی کو اپنے اپنے امت کو اپنے اپنے انبیاء سے، وہی نسبت سارے انبیاء کو خاتم الانبیاء سے۔ بس میرا بیان آخری 22 تاریخ ہو رہا ہے، لیکن اس جملے کی ایک اور تاریخ اگر آپ تھکے نہ ہو تو دے دو۔ بیان میں ختم قریب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ 5 منٹ 4 منٹ مجھے دے تاکہ مکمل ہو جائے۔ کیا میں نے کہا جو نسبت ہر امت کو اپنے اپنے انبیاء سے، وہی نسبت سارے انبیاء کو خاتم الانبیاء سے، ہے نا؟ اب دیکھیں جا کے بڑی مشہور آیتیں ہیں سورہ مبارکہ آل عمران کی 3 سورہ، بس یہیں پر میرا 5 سال بیان میرا مکمل ہو رہا ہے، اور میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، ایک جملے کی ذمہ داری لے رہا ہوں میں، اور حوالہ دے کے پڑھ رہا ہوں میں، سورہ آل عمران 3 سورہ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُم۔ ابھی پوری آیت نہیں پڑھی میں نے، یاد کرو اس وقت کو، وقت کم ہے بس میرا ساتھ کریے گا، پوری آیت نہیں پڑھی میں نے، ابھی پڑھوں گا انشاءاللہ۔ یاد کرو اس وقت کو، اللہ کہہ رہا ہے اس کے معنی یاد کرو جب ہم نے سارے نبیوں سے ایک عہد لیا،
لما آتیتکم من کتاب و حکمت، سلامت رہے سلامت رہے، اے نبیوں ہم نے تمہیں کتاب بھی دی ہے اور ہم نے تمہیں حکمت بھی دی ہے۔ پھر کیا کہا اللہ نے؟ ثم جاءکم رسول، تو نبیوں آخری زمانے میں ہمارا ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ میں جن کو دیکھ رہا ہوں جن کو نہیں دیکھ پا رہا، آواز جہاں جہاں جا رہی ہے مثال دینا، تو تم سب کے سب کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو۔ قالا، کہانی نہیں قرآن ہے، قالا اللہ نے پوچھا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ مِصْرِي، اے نبیوں کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے انبیاء بولے ہم اقرار کرتے ہیں۔ سلامت رہے مولا بابا کے قالا فَاشْهَدُوا، اللہ نے کہا نبیوں گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، مولا آباد رکھے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے، اور میں بھی سلامت رہے میں بھی گواہی دینے والوں میں معاکم من الشاہدین، تمہارے ساتھ شامل ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے سارے نبیوں سے ایک عہد لیا، ایک میثاق لیا۔ کیا میثاق لیا؟ کہ آخری نبی جو آئے اس پر ایمان لاؤ۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کا ترجمہ کیا ہے؟ تم سب کے سب محمد پر ایمان لاؤ۔ اب فیصلہ کریں، میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہ رہا۔ آدم سے کہا محمد پر ایمان لاؤ، نوح سے کہا محمد پر ایمان لاؤ، ابراہیم سے کہا محمد پر ایمان لاؤ، موسیٰ سے کہا محمد پر ایمان لاؤ، عیسیٰ سے کہا محمد پر ایمان لاؤ، یوسف سے کہا محمد پر ایمان لاؤ، یعقوب سے کہا محمد پر ایمان لاؤ، زکریا سے کہا محمد پر ایمان لاؤ، زکریا سے کہا محمد پر ایمان لاؤ، یحییٰ سے کہا محمد پر ایمان لاؤ۔ تو سارے انبیاء محمد پر ایمان لانے والے نا، محمد پر ایمان لانے والے کون کون؟ آدم محمد کے مومن، نوح محمد کے مومن، ابراہیم محمد کے مومن۔ اب مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ کہ جس رسول کی امت میں ایسے ایسے انبیاء مومنین میں شامل ہو، اس رسول کی امت میں امیر المومنین کون ہوگا؟ اللہ اکبر، سلام۔ پڑھو تھوڑا سا اور، آپ خوش ہو رہے ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں اور چہرے آپ کے کھل رہے ہیں اور کھلنے بھی چاہیے، اس لیے کہ شاعر نے صحیح کہا کہ آتی کہاں سے چشم تغافل میں روشنی، چہرے پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے، ارے دروازہ شہر علم کا کھلتا رہا مگر کچھ لوگ جان بوجھ کر باہر کھڑے رہے۔ میرا بیان بھائی نے مجھے لگا اسی آیت کو معلوم کر مل کے فیصلہ کرنا ہے، اپنی آبادوں کو میری آبادوں کے ساتھ ملانا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آباد رکھے۔ اب میں بیان کو طول نہیں دینا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ایک مرتبہ زحمت سامان دے رہا ہوں آپ کو۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ مِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ آدم محمد پر ایمان لاؤ، نوح محمد پر ایمان لاؤ، تو فیصلہ کیا ہوا علی والوں؟ سارے انبیاء محمد کے مومن، اور میرا پیارا محمد کیا ہے؟ ان سب کا نبی ہے۔ اب سورہ احزاب میں اللہ کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی ہوتا ہے مولا، مومن ہوتا ہے غلام۔ میں کہہ رہا ہوں امام زمانہ کے چاہنے والوں کے سامنے، نبی ہوتا ہے مولا، مومن ہوتا ہے غلام۔ اس آیت نے کیا کہا؟ سارے انبیاء محمد کے مومن، محمد ان سب کا نبی۔ اس آیت نے کیا کہا؟ کہ نبی کا رشتہ ہے مولا کا، مومن ہوتا ہے غلام۔ تو آدم محمد کے مومن، محمد کے غلام، نوح محمد کے مومن، محمد کے غلام، ابراہیم محمد کے مومن، محمد کے غلام، موسیٰ محمد کے مومن، محمد کے غلام، عیسیٰ محمد کے مومن، محمد کے غلام۔ اگر کسی میدان میں میرا محمد پوچھ لے کہ آدم تم بتلاؤ میں کون، نوح تم بتلاؤ میں کون، ابراہیم تم بتلاؤ میں کون، موسیٰ تم بتلاؤ میں کون، تو آدم کہیں گے کہ محمد میرا مولا، نوح کہیں گے کہ محمد میرا مولا، ابراہیم کہیں گے کہ محمد میرا مولا، موسیٰ پکاریں گے کہ محمد میرا مولا، عیسیٰ کہیں گے کہ محمد میرا مولا۔ اب محمد جس کا مولا فَهَذَا عَلِيٌّ۔
ولی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تخت والا ہو، تاج والا ہو، لشکر والا ہو، عسکر والا ہو، صاحب اقتدار ہو، صاحب کرسی ہو، نہیں، گلے میں توق ہو جب بھی بنی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو جب بھی بنی، پیروں میں بیڑیاں ہو جب بھی بنی، یکم سفر کو یکم سفر کو آپ دیکھیں رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. مجلس کے بعد اگر آپ کو باہر کوئی بچہ ہنستا ہوا نظر آئے تو آپ اس بچے سے ہنسنے کا سبب نہیں پوچھتے، لیکن اگر کوئی بچہ گلی میں روتا ہوا نظر آئے تو آپ رک کر اس بچے سے رونے کا سبب پوچھیں. میرا بیمار امام مدینے جا کر پوری زندگی روتا رہا کہ کوئی تو آ کے پوچھے کربلا میں ہوا کیا. یکم سفر کو قافلے کو شام کے بازار میں لایا گیا. قافلہ اس شان سے آیا کہ آگے آگے نیزے پر عباس کا سر تھا، اور جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا وہ پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ یہ ابن ابو تراب کے علم بردار کا سر ہے. عباس کے سر کے پیچھے باپ پیادہ، باپ رہنا ناکے پڑھیں سید سجاد جن کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، ان کے پیچھے اہل حرم کے ناطے. قافلہ بازار میں آیا. بولے والوں پیغمبر کے صحابی تھے حضرت سہل ابن سعید، انہوں نے اس سر کو پہچان لیا. کس کے سر کو؟ حسین کے سر کو. عباس کا سر تو آگے جا چکا تھا. آئے اس ناقے کے پاس، بہت لوگ ہیں انشاءاللہ، آئے اس ناقے کے پاس جہاں وہ سر تھا. ناقے پر ایک بی بی بیٹھی ہوئی تھی. کہنے لگے سر تو حسین کا ہے. کہنے لگے سر تو میرے مولا حسین کا ہے، لیکن بی بی آپ کون ہے؟ ایک مرتبہ بالوں کے اندر سے بی بی نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا میں رسول کا صحابی ہوں. تو لوگ کہنے لگی میرے نانا کے صحابی تو نے دیکھا کہ میرے نانا کی اولاد کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ کہا بی بی کیا آپ علی کی بیٹی ہیں؟ کہا میرے نانا کے صحابی ہوں، تو نے مجھے صحیح پہچانا. کہا بی بی میں بوڑھا ہوں، کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن کوئی چھوٹی خدمت بتلا دے، کوئی چھوٹی خدمت بتلا دے. کہا میرے نانا کے صحابی بس اتنا کر دے کہ یہ حسین کے سر کو لے کے آگے چلے جائے تاکہ مجمع ساتھ میں آگے بڑھ جائے. بڑی خدمات ہیں صحابہ کرام کی. واقعی کربلا میں سہل کے جیب میں خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سجدہ میں چلاتے، پر دو چار کے بڑھوں کا مسائل ہو گئے. بڑی خدمات ہیں صحابہ کرام کی. سہل کے جیب میں 400 دینار تھے، نیزہ بردار کے ہاتھ پہ رکھے اور کہا سر حسین کو لے کر آگے بڑھ جاؤ. اب ترتیب ذرا بدل گئی. آگے عباس کا سر، اس کے پیچھے حسین کا سر، اس کے پیچھے باپ پیادہ سجاد، ان کے پیچھے بیویوں کے ناطے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا باب الساعات، باب الساعات، اس دن تک اس جگہ کا نام باب الساعات نہیں تھا. وہ دمشق کا مرکزی بازار تھا. رونے والوں ساعات کہتے ہیں کئی گھنٹوں کو، کیونکہ آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ کئی گھنٹوں سے دھوپ میں کھڑا رہا. بس مسائل ہو گئے. خدا آپ کے وعدوں پر رحم کرے. اس لیے اس جگہ کا نام بنا باب الساعات. زہر ابن قیس حسین بن علی کا سر تشت طلا میں رکھ کر یزید کے دربار میں آیا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے. زہر ابن قیس بنون حسین بن علی کا سر تشت طلا میں رکھ کر یزید کے دربار میں آیا. یزید نے میرے مولا کے سر کو غور سے دیکھا. حسین کے سر کے بال سفید تھے، داڑھی کے بال سفید تھے. غور سے یزید نے سر حسین کو دیکھا اور کہنے لگا حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے. حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے. عجیب جملہ ہے. زہر ابن قیس کہنے لگا امیر عاشور کے دن حسین کے سارے بال کالے تھے. عاشور کے دن حسین کے سارے بال کالے تھے، لیکن جب یا علی کہہ کر علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو سارے بال سفید ہو گئے. اور اس کے بعد یزید نے نگاہ کی ان بیویوں پر جو دربار میں تھی. غیرت دار مجمع بیٹھا ہوا ہے. کہنے لگا من حاضری من حاضری من حاضری من حاضری من حاضری. یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت
یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ زہر سنو گے؟ رکن دار میں بیٹھا ہوا ہے، زہر ابن قیس نے ایک ایک کا نام بتایا، یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے۔ اب یزید نے نگاہ کی سید سجاد پر، کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ کہا یہ علی۔ کہا کس کا بیٹا؟ کہا حسین کا۔ کہا تم نے تو کہا تھا کہ حسین کا بیٹا قتل ہو گیا۔ سجاد بولے وہ میرا بھائی تھا، اس کا نام بھی علی تھا۔ ایک مرتبہ یزید کہنے لگا ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا، ابن زیاد کا نام ہے، کہنے لگا ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا جو حسین کو قتل کر دیا۔ سجاد بولے خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے، یہ ہے ولایت کبریٰ، یہ ہے امامت کبریٰ، خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے۔ یزید کہا میرے سامنے تیری امت، میں تمہیں قتل کرا دوں گا۔ سجاد نے پھر کہا خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے۔ رونے والوں یزید کو غصہ آیا، جلاد کو حکم دیا کہ سجاد کو قتل کر دو۔ جیسے ہی جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا، ان بیویوں میں سے ایک بیوی آگے آئی، سجاد کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچا اور خود سامنے آ گئی اور کہنے لگی یزید تیری مجال کہ تم میرے ہوتے ہوئے میرے بیٹے کو قتل کر دے۔ آخری جملے، یزید گھبرا گیا، یزید گھبرا گیا، کہنے لگا من ھذہ المتکبرہ، مقتل کے جملے، یہ مغرور عورت کون ہے؟ سن لیا آپ نے؟ کہنے لگا یہ مغرور عورت کون ہے؟ کہاں تو زہر ابن قیس کہہ رہا تھا کہ یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے، یہ فلاں بی بی ہے۔ جیسے ہی کہا نا کہ یہ مغرور عورت کون ہے، زہر ابن قیس کانپنے لگا، کہا امیر آہستہ بول، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ یہ سوچ کے لوگ کہ فاطمہ زہرا کے حق کو ادا کرنے ہو۔ میں ممبر سے اتر رہا ہوں، آخری جملہ، اب شہزادی کا جلال دیکھو۔ ایک بڑا کہنے لگی امین العدل جبرت العقاب، اے آزاد کردہ رسول کی اولاد، کیا یہ عدل ہے تخدیروں کا، حرائر کا و اما کا کہ تیری بیویاں تیری کنیزیں تو پردے میں رہیں اور نبی زادیاں دربار میں کھڑی رہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ رونے والوں یہ کہہ کر میری شہزادی بیٹھ گئی، یہ بلما فرصت دینے آیا ہے نا، اور اب جو بیوی بیٹھی تو دربار میں رونے کا غور مچا۔ ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ تم نے علی کا لہجہ سن لیا، سنا علی یہ محمد کی نواسی بول رہی تھی، یہ علی کی بیٹی بول رہی تھی، یہ فاطمہ کی بیٹی بول رہی تھی، ارے یہ حسین